إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود۔ جنگ شہر میں ہمارے بھائی مولانا سیف اللہ ربانی نے اس عالی شان خوبصورت مسجد کے اندر آج کا جو جلسہ رکھا ہے اس کا عنوان محمد رسول اللہ ہے، یعنی حضرت محمد کریم اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ ایسا جملہ ہے جو کلمہ کا جس کو پڑھ کر بندہ مسلمان ہوتا ہے اس کا دوسرا حصہ ہے۔ یہ تو سارا اسلام ہے، تو میں صرف اس کے ایک چھوٹے سے حصے پر مختصر سی گفتگو کروں گا۔ حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلی دلیل توحید کی دیتا ہوں، اور یہ قرآن کی دلیل ہے۔ سورہ اخلاص کی ایک آیت ہے، لم یلد ولم یولد۔ اللہ نے لم یلد، بعض اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ کسی کا باپ نہیں ہے، اصل ترجمہ یہ ہے لم یلد، اس سے کوئی شے، کسی نے اس سے جنم نہیں لیا، وَلَمْ يُولَدْ، اور نہ وہ کسی سے جنم لے کر آیا ہے۔ بڑا اللہ کی قسم جامع جملہ ہے۔ آج اس جملے تک اور اس جملے کی حقیقت تک آج ساری دنیا پہنچی تو کیسے پہنچی؟ یورپ نے 10 ارب ڈالر لگا کر ایک لیبارٹری بنائی، اب انہوں نے 23 ارب ڈالر لگا کر ایک اور لیبارٹری بہت بڑی بنائی۔ امریکہ نے یہ پچھلے چند سالوں میں انہوں نے 60 ایکڑ جگہ پر لیبارٹری بنائی، اور تحقیق کس بات پر کی کہ یہ جو موجودہ کائنات ہے، جس طرح یہ عمارت بنی ہے اور اس کی بنیادی شے اینٹ ہے، اسی طرح دنیا کی ہر مادی شے کی اینٹ ایٹم ہے۔ اس ایٹم کے اندر ذرات ہیں، ذرات پر ریسرچ کرتے کرتے پیچھے گئے کہ یہ کائنات ایک دھماکے سے بنی، اور کسی بنانے والے نے بنائی، اور جس بنانے والے نے بنائی پہلے ایک ذرہ وجود میں آیا، اور وہ جو ذرہ وجود میں آیا اس کا نام ہگس بوزون تھا۔
پھر اس سے 4 کواکس بنے اور ان میں 2 ڈاؤن تھے 2 اپ تھے، پھر ان میں سے اور ذرات بنے، پھر ان سے اور پیدا ہوئے، پھر ان سے اور پیدا ہوئے، پھر ان سے اور پیدا ہوئے، اس کے بعد جا کر ایک ایٹم بنا جس کو ہماری آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اور اس کے بعد پھر اللہ نے اس مردے سے زندگی کو نکالا، اور جب اس مردے سے زندگی کو نکالا پھر اس کا خلیہ بنایا، پھر انسان بنے، حیوان بنے، پرندے بنے، چرندے بنے، لہذا جس نے بنایا وہ کسی سے نہیں بنا، لم یلد ولم یولد۔ سائنس آج اس حقیقت تک پہنچی، رب کے قرآن نے 1450 سال پہلے حضرت محمد کریم پر قرآن نازل فرمایا تو سورہ اخلاص کو نازل فرمایا۔ وہ ایک ہی ایسی ذات ہے، کل میرے سونیا اعلان کر دے، کل کل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اور جو پیدا ہو وہ محتاج ہوتا ہے، اور وہ اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد۔ تو جھنگ کے لوگوں، رب کعبہ کی قسم ہے، یہ سورہ اخلاص کی جو آیت ہے یہ بتلا رہی ہے کہ آمنہ کے لال، عبداللہ کے چاند نہ پرپ میں گئے، نہ نرسری میں گئے، نہ پہلی جماعت پڑھی، نہ کچی پڑھی، نہ پکی پڑھی، کہیں نہ گئے۔ اللہ اللہ، یہ اتنا بڑا علم کہاں سے آیا؟ یہ عرش والے رب نے نازل فرمایا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ محمد رسول اللہ، سارے کہو محمد رسول اللہ۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت محمد کریم اللہ کے رسول ہے۔ آؤ تمہیں دوسری دلیل بتلاؤں، اب زمین پر آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ جناب والا دلیل کیا ہے؟ یہ ابو سفیان ہے، یہ گئے، کہاں گئے؟ مال لے کر شام میں گئے، وہاں اس دور کی سپر پاور کا بادشاہ تھا، ہرقل اس کا نام تھا۔ جس طرح آج سپر پاور کا حکمران جو بائیڈن ہے، اس وقت کون تھا؟ اس وقت بولو کون تھا؟ چنگ دے لوگوں کڈے کمرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کوئی سجے ویندا، کوئی کھبے ویندا، اور تہاڈی قسمت ماڑی ہونا دی۔ اللہ اکبر۔ بات حضور کی ہو، قرآن کی ہو، اور میری طرف دیکھو۔ اللہ اکبر۔ یہ ابو سفیان گیا، اور جب یہ گیا تو بادشاہ نے اس کو اپنے دربار میں بلایا۔ اس نے کہا میں نے سنا ہے تمہارے علاقے میں ایک شخص محمد نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں تم سے کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ ان سوالوں میں سے صرف ایک سوال کیا تھا کہ حضرت محمد نے زندگی میں تم سے جو وعدہ بھی کیا، کبھی خلاف کیا، کبھی جھوٹ بولا؟ ابو سفیان کہتا ہے حضرت محمد نے پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، نہ کاروبار میں بولا، نہ معاملات میں بولا، نہ اپنی بیوی سے بولا، نہ اپنے بچوں سے بولا، نہ مکے والوں سے بولا، نہ دشمنوں سے بولا۔ ابو سفیان نے کیا کہا؟ اس نے کہا جس نے دنیا کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولا وہ اللہ کے بارے میں کس طرح جھوٹ بول سکتا ہے؟ یعنی اس کا مطلب تھا محمد الرسول اللہ، محمد تو اللہ کے سچے رسول ہیں۔
یہ ہے تمہاری کانفرنس۔ اللہ اکبر۔ آگے چلو، پھر جو حضور نے فرمایا اس پہ عمل کر کے دکھلایا۔ بولو، جو فرمایا اس پر عمل کر کے دکھلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ شاہ عرب ہیں، آپ سرکار مدینہ ہیں، آپ حکمران ہیں، سارا عرب آپ کے نیچے، اور ارشاد کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کی حدیث، حضور نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اور اس حدیث کی شرح کس نے کی؟ اور میرے بھائیوں، میں نے بڑی شروحات پڑھی پر کہیں سے دل مطمئن نہ ہوا، سوچتا رہا۔ پھر میں نے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کو پڑھا۔ صحیح بخاری کی جس طرح ساری حدیث کی کتابوں کی سرتاج صحیح بخاری ہے، اسی طرح تمام صحیح بخاری کی جو شروحات ہیں، شرح کی کتابیں ہیں، ان شروحات میں سے جو شروحات کی سرتاج ہے وہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کی فتح الباری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ یہ چیف جسٹس بن گئے۔ جب چیف جسٹس بن گئے تو ایک بڑے شاندار جلوس کے اندر، اپنے پروٹوکول کے اندر یہ جا رہے ہیں۔ راستے کے اندر ایک یہودی ملا، بھاگا، اس نے آپ کی سواری کی لگام کو پکڑ لیا، اور جب سواری کی لگام کو پکڑا، حالت اس کی کیا تھی؟ تیل کا کام کرتا تھا، اس کے کپڑے تیل کے اندر لت پت تھے، اور جناب اس کا سر کئی دنوں سے نہایا نہیں تھا، اور بو اس سے آ رہی تھی۔ حال اس کا برا تھا، غریب تھا، مسکین تھا، بڑا برا حال تھا۔ لگام کو تھاما اور اس نے سوال کیا، کیا کہتا ہے؟ جناب شیخ الاسلام صاحب، تمہارے نبی نے کہا ہے الدنیا سجن المومن، دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو تمہیں میں قید میں دیکھ رہا ہوں، کیسی تمہاری قید ہے؟ یعنی تم تو چیف جسٹس ہو، اتنا بڑا پروٹوکول ہے، اتنی عالی شان سواری ہے، کیسا یہ تمہارا قید خانہ ہے؟ اور پھر تمہارے نبی نے کیا کہا؟ یہ اس کے الفاظ ہیں، یہودی کے غور سے سننا۔ کیا کہا تمہارے نبی نے؟ کہ یہ کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ اب میرا جنت دیکھ لو، تیل بیچنے والا، پھر غریب ہوں، پھر مسکین ہوں، کپڑے میرے گندے، کئی دنوں سے نہایا نہیں، حال میرا برا ہے۔ اب کیا کہو گے؟ کیا کہو گے؟ تو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، انہوں نے کہا یہ جو میرے لیے دنیا کی قید ہے نا، یہ آخرت میں فردوس کی جو نعمتیں حضور نے بیان فرمائی ہے نا، یہ ان نعمتوں کے مقابلے میں یہ دنیا میرے لیے قید خانہ ہے۔ یعنی بے شک میں چیف جسٹس ہوں، پر دنیا قید خانہ ہے۔ بے شک یہ پروٹوکول ہے، میرے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ بے شک میرے بڑا اعلیٰ مقام ملا ہے، دنیا میرے لیے قید خانہ ہے۔ اس لیے کہ جو آخرت ہے، وہاں کے جو محلات ہیں، وہاں کی جو 72 حوریں ہیں، وہاں جو سونے کے تخت ہیں، اور یہاں جو سانس لیتے ہیں، یہ اب میں شرح کر رہا ہوں، یہ امیر حمزہ کی شرح ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کی شرح پر، یہاں جو تو سانس لیتا ہے، تھوڑا سا زیادہ کھا لے تو سانس میں سے سمیل آتی ہے، اور وہاں جو سانس لے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہے گا، خوشبو آئے گی۔
الحمدللہ کہے گا آٹومیٹکلی سانس میں سے الحمدللہ ادا ہوگا، کستوری کی خوشبو آئے گی۔ لا الہ الا اللہ آٹومیٹکلی سانس لا الہ الا اللہ ہوگا۔ یہ آکسیجن نہیں ہوگی، ہوا نہیں ہوگی، جناب والا کستوری کی خوشبو آئے گی۔ اللہ اکبر تیرے سانس سے نکلے گا، کستوری کی خوشبو آئے گی۔ نہ وہاں پسینہ ہوگا، نہ وہاں بلغم ہوگی، نہ وہاں پیشاب ہوگا، نہ وہاں پاخانہ ہوگا۔ اللہ اللہ، اور جناب والا سونے کے تخت ہوں گے اور روشنی کا نور کا منبر اور جناب والا کرسی ہوگی، اور مفسرین نے لکھا اس نور کو رب جما دے گا اور شاندار لپٹیں مارتا ہوا جناب والا وہ تخت اور مسند ہوگی۔ تو یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا اس جنت کے مقابلے میں قید خانہ ہے، اور بے شک تو غریب اور مسکین ہے، لیکن آخرت کا جو عذاب ہے اس عذاب کے مقابلے میں تیرے لیے دنیا جنت ہے۔ یہودی نے جب یہ شرح سنی اور میرے بھائیوں فوراً کیا کہتا ہے؟ کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان تمہاری کانفرنس کا عنوان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آخرت کی بات کی، پھر اس پر عمل کر کے دکھلایا۔ بولو پھر کیا کر کے دکھلایا؟ عمل کر کے دکھلایا۔ آج حکمران باتیں بڑی کرتے ہیں پر عمل، آج جناب ہم مولوی بھی باتیں بڑی کرتے ہیں پر عمل الا من رحم ربی۔ اللہ اللہ، نہ وعد وعید ہے، نہ جناب کوئی اور کسی شے کا پاس ہے۔ اب میرے بھائیوں، میرے حضور نے فرمایا 4 باتیں ہیں جس کے اندر ہو جائیں، بخاری کی حدیث ہے، وہ تو ہے پکا منافق، اور جس کے اندر ایک ہو تو وہ نفاق کی علامت ہے۔ فرمایا ایک علامت یہ ہے جب بھی وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب بھی بات کرے جھوٹ بولے۔ بولے جب بھی بات کرے جھوٹ بولے، اور جب کسی سے ناراض ہو جائے تو پھر کیا کرے؟ گالیاں بکے۔ اللہ اکبر۔ ہاں میرے بھائیوں، اللہ اللہ، میرے پیارے مصطفیٰ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آخرت آخرت، جنت جنت، فردوس فردوس۔ پھر عمل کر کے دکھلایا۔ کس طرح عمل کیا؟ اب غور کرنا۔ حضور نے مکہ فتح فرما لیا۔ بولو کیا کیا؟ مکہ فتح فرما لیا، اور حضور کی نظر کہاں ہے؟ بولو کہاں ہے؟ جنت پر، فردوس پر۔ اور ابھی آئے ہیں کچھ مخطوطات، یہ اسرائیل اور اردن کی سرحد سے وہ مخطوطے ملے ہیں 2000 سال پرانے، تورات کے اور نبیوں کے صحیفے۔ تو انہوں نے اپنے پروفیسروں کی ٹیمیں بٹھا کر تو پرانی عبرانی سریانی ان کے ترجمے کیے، پھر چھپا لیا، اور ایک بات ان میں سے، کئی باتیں لیک ہو گئیں، اور ایک بات ان میں سے یہ سامنے آئی، ایک آخری نبی آئے گا، ایک آخری رسول آئے گا، نام ان کا محمد ہوگا، زمین پر محمد ہوگا، آسمان پر احمد ہوگا، اور جب قیامت کا دن ہوگا پھر دوست کا لفظ ہے، پھر دوست کا افتتاح کرے گا تو محمد کرے گا۔ بولو صلی اللہ۔ تو پرانے مخطوطے بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ۔ بولو کیا کہہ رہے ہیں؟
محمد رسول اللہ، محمد کریم اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے بھائیوں، حضور نے فردوس کا افتتاح کرنا ہے تو دنیا پر پھر حضور کی نظر کیسے رہے؟ اللہ اکبر۔ اب جناب والا ہماری ماؤں کے حجرات بنائے تو کچے، بولو حجرات بنائے تو کچے، اللہ اللہ، ان کے دروازے لگائے ہیں تو اونٹ کے جو بال ہیں ان کے پردے بنا کر وہ جناب گھر کے دروازوں کے سامنے لگائے، دروازہ نہیں ہے، چباٹھے نہیں ہے، اور سرکار مدینہ ہے، شاہ عرب ہے، مسجد بنائی ہے، مسجد نبوی بنائی ہے۔ اللہ اللہ، شام سے بندہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں گرجا دیکھ کر آیا، بڑا پختہ ہے، پتھر لگے ہیں، بڑا عالی شان ہے، ساگوان کی لکڑی ہے۔ میرے حضور نے کیا فرمایا؟ میں نے کہا میں نے تو مسجد اس طرح کی بنانی ہے جس طرح حضرت موسیٰ نے بنائی تھی، اور جناب وادی سینا میں بنائی تھی، بس ایک چھپر سا تھا، میں نے تو بنانا ہے تو چھپر بنانا ہے، اس لیے کہ جلدی اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ اللہ اللہ، محمد الرسول اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تخت نہیں بنایا، لکڑی کا ممبر بنایا، اور ممبر بھی بنا کر کس نے دیا؟ اللہ اللہ، ممبر بھی بنا کر کس نے دیا؟ ممبر ایک عورت نے بنا کر دیا کہ یا رسول اللہ مصلی پہ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تو میں ممبر بنا کر دے دیتی ہوں۔ کھجور کا تنا ساتھ تھا، حضور اس کے ساتھ ٹیک لگا لیا کرتے تھے، عورت نے ممبر بنا دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے کو، اس کے بارے میں فرمایا اس کو الگ لے جا کر وہاں لٹا دو، اس کو جناب الگ وہاں سے اکھاڑا، الگ لے جا کر اس کو لٹا دیا۔ حضور نے خطبے کا آغاز فرمایا، عورت نے ممبر دیا تھا، ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، اللہ اللہ، وہ تو رو پڑا، بچوں کی طرح بلک کے رونے لگ گیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ، اور کھجور کا تنا خشک تھا، بولو کیا تھا؟ خشک تھا۔ حضور اس کے ساتھ یوں ٹیک لگا کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے۔ اب اس نے کہا آج آپ بات سننے آئے ہو نا، بڑے خوش قسمت ہو۔ اس نے کہا میں حضور کا بات سننے سے محروم ہو گیا، میں محروم ہو گیا قرآن سننے سے، میں محروم ہو گیا۔ حضور میرے ساتھ ٹیک لگاتے تھے، حضور کے لمس سے، آپ کی خوشبو سے، آپ کی محبت سے، آپ کے اخلاص سے میں محروم ہو گیا، جدائی میں رونے لگ گیا۔ بولو جدائی میں، بولو جدائی میں رونے لگ گیا۔ حدیث میں آتا ہے اتنا رویا جس طرح بچہ، اللہ اللہ، جس طرح بچہ روتا ہے نا تو پھر ماں اس کو اٹھاتی ہے، پھر وہ ہڈکورے بھرتا ہے آہستہ آہستہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اس پر ہاتھ پھیرا، پھر اس کو اپنے سینے سے لگایا، حتیٰ کہ روتا روتا پھر ہڈکورے بھرنے لگ گیا، پھر ہڈکورے بھرتا بھرتا آواز اس کی آہستہ ہوئی، اس بچے کی طرح رونے لگ گیا جس کو ماں اپنی چھاتی سے لگاتی ہے۔ حضور نے چھاتی سے لگایا، روتا روتا پھر خاموش ہو گیا، اور کھجور کا تنا بھی حضور کی جدائی میں روتا ہے۔ اللہ اللہ، تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہم مسلمان برداشت کر سکتے؟ بولو برداشت کر سکتے؟ مسلمان کمزور، بولو مسلمان کمزور، بدلہ نہیں لے سکے۔ اللہ نے کہا اچھا تم کمزور ہو نا، 57 تمہارے ملک ہیں، تم بڑے کمزور ہو، تو پھر بدلہ میں لیتا ہوں۔ بولو پھر بدلہ میں لیتا ہوں۔ اللہ نے کیسے بدلہ لیا؟ وہ جناب والا سویڈن کا ایک بدبخت تھا، اس نے میرے حضور کے خاکے بنا لیے ہیں۔ مسلمان بیچارے کمزور حکمران
खामोश हो गए। अल्लाह अल्लाह, उसको टाइम कितना मिला? 15 साल का उसको टाइम मिला। सिक्योरिटी उसकी शदीद कर दी गई। लोगों ने उसके घर को आग लगाने की कोशिश की, कामयाब ना हो सके। वो डेनमार्क के अंदर गया, एक कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ मुसलमानों ने उस पर हमला किया, कत्ल करने की कोशिश की, वासर जहन्नम करने की, पर इनका हमला नाकाम हो गया। बंदे 2 और मर गए, वो फिर बच गया। अल्लाह ने कहा इसको मैं मारना है, बराह रास्त मारना है। अल्लाह अकबर। अब जनाब उसकी कार जा रही है, उनका मोटरवे सड़क बड़ी साफ है, वहां जनाबे वाला जा रहा है और ट्रक दूसरी सिमत में, ये गाड़ी उसके अंदर जाकर लगी। और मार्टन नामी गांव एक पास है, लोग वहां इकट्ठे हो गए, पानी भी कोई नहीं फेंक रहा, गाड़ी के अंदर आग बुझाने का सिस्टम है वो भी फेल। जनाबे वाला सारे सिस्टम नाकाम हो गए, साइंस नाकाम हो गई, जदीद निजाम नाकाम हो गए। नाकाम किसने किया? आमना के लाल अब्दुल्ला के चांद के रब करीम ने नाकाम किया। अल्लाह अकबर। जलता रहा, कितने घंटे जलता रहा। वहां तो 1 मिनट में रेस्क्यू वाले आ जाते हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क है। 2 घंटे पहुंच ही नहीं सके। बोलो 2 घंटे, अब बोलो 2 घंटे। ये 2 घंटे का टाइम किसने लगाया? मेरे रब ने लगाया है। जिसे कहते हैं ना अल्लाह अल्लाह बदला लेता जाए तो फिर रीजा ला के दिया जाए, और दुश्मन काबू आ जाए, कसोना है जो फेरे जान, रीजा लाना जान, रब ने रीजा लाना। अल्लाह अल्लाह, रब ने क्या किया? 15 साल की मैंने लिखा, मैंने कहा 15 साल की मोहलत क्यों दी? अल्लाह अकबर। रब ने मोहलत इसलिए दी ताकि हसद की आग में जलता रहे। स्वीडन नाकाम होकर अफगानिस्तान से भी भागे, हजरत मोहम्मद करीम का परचम वहां लहरा है, तालिबान के परचम पे लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे क्या लिखा है? और सारे बोलो आगे क्या लिखा है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। अमेरिका भागा, स्वीडन भागा, यूरोप भागा, तालिबान का परचम लहराया, ईवान सदर काबुल पर लहराया, अल्लाह काबुल एयरपोर्ट पर लहराया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। रब ने उसको दिखलाना था, देख 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 अपने मुल्क की शिकस्त देख, मेरे नबी का परचम देख, ला इलाहा इल्लल्लाह देख, मोहम्मद रसूलुल्लाह देख। उसने देख लिया। 15 साल पूरे हो गए। अल्लाह ने कहा अब मैं तुम्हें दिखलाऊंगा, अब मैं तेरा सीन दिखलाऊंगा, अब मैं तेरा मंजर दिखलाऊंगा, अब मैं तेरी शक्ल दिखलाऊंगा। 2 घंटे तक जलाऊंगा, कोयला बना दूंगा, पर जला हुआ तेरा चेहरा इस अंदाज से सलामत रखूंगा ताकि दिखलाया जाए तो दुनिया पहचान ले कि वही गुस्ताख बदमाश है। तेरी पहचान भी खत्म नहीं करनी ताकि शक ना पड़े, ताकि शक ना पड़े कि जिसको जूत फेरे है अर्श वाले रब ने और कोयला बनाया है वो वही है जो बदमाश था, जो गुस्ताख था, बदला लिया अर्श वाले रब ने लिया। अल्लाह अल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह। तुम्हारे जलसे का अनुमान क्या है? जलसे का अनुमान क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने तकरीर सिर्फ 35-40 मिनट करनी थी, पता नहीं टाइम क्या हो गया है, कितने मिनट हो गए? चलो मैं बात ख़त्म करता हूँ, आखिरी 1-2 बातें अर्ज करके। अल्लाह अकबर। आओ मेरे भाइयों, अल्लाह अल्लाह। मेरे हुजूर ने मक्का फतह फरमाया, सुभान अल्लाह। बस एक मंजर, अल्लाह अल्लाह। हम भी बड़ा लड़ते हैं, बदले बड़े लेते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्से में आते हैं। देख फाते मक्का,
اور پلے بھی کچھ نہیں ہے، میں یہاں پھرے پھرنے ہیں۔ اللہ اکبر، پلے بھی کک نہیں۔ یہ دیکھ اللہ اللہ، سرور کائنات فاتح مکہ، بولو کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ فاتح مکہ، بولو کیا ہے؟ فاتح مکہ۔ عورتوں کو بلایا، فرمایا عورتوں کو بلاؤ۔ مکے کی عورتیں آ گئی۔ ایک عورت جو ان میں آئی، یہ مکے کے سردار ابو سفیان کی بیگم صاحبہ ہے۔ نام اس کا کیا ہے؟ ہندہ ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ احد کے میدان میں حضور کے محبوب چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ کھانے کی کوشش کی ہے، اور یہ چچا بھی ہیں حضور کے، اور حضور نے اور حضرت حمزہ نے مل کر ایک دائی کا دودھ بھی پیا ہے۔ چچا بھی ہے، بھائی بھی ہے، یار بھی ہے، بیلی بھی ہے، دوست بھی ہے، بڑا پیار ہے۔ اب ان کا کلیجہ، اس کی بوٹیاں کی ہیں، سوئی دھاگا ساتھ لے کر گئی تھی، پھر ان بوٹیوں کو پرویا ہے، دل کے ٹکڑے کر کے ان کی بوٹیاں بھی ہار کے اندر پروئی ہیں، ناک کاٹا ہے اس کو بھی پرو لیا ہے، پھر یہ اوپر نیچے کے دونوں ہونٹ کاٹے ہیں، ان کی بوٹیاں کر کے ان کو بھی پرو لیا ہے، پھر جنابے والا رخساروں کو بھی پرو لیا ہے۔ اس نے اتنا ظلم کیا ہے، یہ سامنے آ گئی ہے۔ جب یہ سامنے آئی ہے، اللہ اللہ، میرے حضور نے ان سے بیعت لی ہے۔ بیعت کا صرف ایک جملہ، باقی نہیں عرض کروں گا، بات جلدی ختم کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا تم عورتیں مجھ سے یہ عہد کرو، تم اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گی، بھوک کے ڈر سے یا اپنے پیٹ کے اندر ہی کسی طریقے سے قتل نہیں کرو گی۔ تو ہندہ کیا کہتی ہے؟ اب مفتوح عورت، اوے عورتیں جن کو لونڈیاں بنایا جاتا ہے، جن کو خادمائیں بنایا جاتا ہے، اور فاتح ہیں میرے حضور، تو یہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام بھی سادگی سے لے کر کہتی ہے ہم نے بچے جنے، ان کو جوان کیا، اور تو نے ان کو بدر میں مار ڈالا۔ تو کہہ کر بلاتی ہے تو نے بدر میں مار ڈالا۔ اللہ اللہ، او میرے جان کے بھائیوں، رب کعبہ کی قسم ہے، دنیا میں آج تک بڑے فاتحین آئے، پر انسانی تاریخ میں اس زمین پر کے نیچے نہ آسمان نے دیکھا، نہ تاروں نے دیکھا، نہ سورج نے دیکھا، نہ چاند نے دیکھا، نہ فرشتہ نے دیکھا، نہ انسانوں نے دیکھا، نہ تاریخ نے دیکھا، نہ حصی نے دیکھا۔ یارو کوئی ایسا فاتح بھی ہو کہ جس نے مفتوح عورت سے اتنا ظلم کرنے والی اس سے یہ جملہ سنا ہو، اور پھر اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا ہو۔ اللہ اللہ، میں اس پر یہ کہتا ہوں کہ حضور نے جو دوسری طرف چہرہ مبارک کیا تو دراصل آپ نے جنت کو دیکھا، اور جنت میں کیا دیکھا کہ محبوب چچا تو سونے کے تخت پہ بیٹھا ہے، وہ تو حوروں کے جھرمٹ میں بیٹھا ہے، وہ تو رب کے پڑوس میں ہے۔ یہ کملی بیچاری کیا کہتی ہے؟ میں نے اس کو کیا کہنا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول حضرت محمد کریم کا یہ جگرہ ہو سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کے اللہ کی قسم جگرے مل جائے تو میرے حضور کے جگرے ان کے ایک خلیے مبارک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے جگرہ، یہ ہے حوصلہ میرے حضور کا۔ پھر اسی لیے تو رب نے قرآن نازل فرمایا، کیا فرمایا؟ نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم کھا کر کہا، اور آگے کیا فرمایا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ محمد رسول اللہ، اللہ تیرے پیارے نبی سچے تیرے رسول ہیں، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔